کیا انسان خوراک کی لت میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ کیا انسان خوراک کے نشے میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ساری چیزیں جو کہ ہمارے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں ہمیں اپنے نشے میں مبتلا کر سکتی ہیں؟ پچھلے چند برسوں میں فوڈ ایڈکشن یعنی خوراک کی لت یا خوراک کے نشے کے بارے میں بہت تحقیق ہو رہی ہے، اور یہ ایک تازہ اور جدید موضوع ہے۔ موٹاپے کی، اوبیسٹی کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے ان موضوعات میں سے کہ جن پر بہت تیزی سے تحقیق ہو رہی ہے۔ کھانے کے لیے جینے اور جینے کے لیے کھانے میں ظاہر ہے کہ فرق ہونا چاہیے۔ آپ نے اس سے ملتے جلتے بہت سے اقوال سن رکھے ہوں گے۔ آج میں خوراک کے نشے، خوراک کی لت یعنی فوڈ ایڈکشن کے بارے میں مختصر بات کروں گا۔ جن لوگوں میں یہ بیماری کسی حد تک پائی جاتی ہے ان میں یہ علامات ہو سکتی ہیں۔ یہ افراد اس وقت تک اپنے منہ میں خوراک کھانے یا پینے کی اشیاء ٹھونستے رہتے ہیں جب تک کہ یہ کھا سکتے ہیں، اور جب یہ اور نہیں کھا سکتے تو پھر یہ ایسے کچھ طریقے کرتے ہیں کہ جس سے یہ اور بھی زیادہ کھا سکیں۔ یہ جو طریقے ہیں یہ اس خوراک کی نشست پہ بیٹھنے سے پہلے بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلاً اس سے پہلے یہ ایسی ادویات کا استعمال کر لیتے ہیں تاکہ ان کو جو زیادہ خوراک کھانے کی انہوں نے جو منصوبہ بندی کی ہے اس کو وہ کسی طرح سے معدے میں سے گزار سکیں، اس کو کسی طرح سے یا ہضم کر سکیں، یا پھر وہ کوئی ایسا کوئی نہ کوئی ان کے پاس کوئی ایسی ٹرک، کوئی ایسی ترکیب ہوتی ہے کہ جس سے وہ زیادہ خوراک، نارمل سے زیادہ خوراک کھانے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں۔ یہ اپنے پسند کی خوراک حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، جس طرح کہ کوئی نشئی اپنا نشہ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اسی طرح یہ اپنے پسند کی خوراک حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ پورا دن جگالی یا گریزنگ کرتے رہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک چرس کی لت کا عادی شخص اگر سارا دن چرس کے سگریٹ نہ بھی پیے تو وہ عام سادہ سگریٹ پیتا رہتا ہے، حالانکہ چرس کی کمی، چرس کا نشہ صرف چرس ہی پورا کر سکتی ہے۔ یہ افراد اکثر اکیلے میں، تنہائی میں، یا لوگوں سے دور جا کر، یا ایسے لوگوں سے دور رہ کر جو کہ ان کے جان پہچان والے ہوتے ہیں ان سے دور رہ کر پھر کوئی اپنی جو پسند کی خوراک ہے وہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو بھی چیز یہ کھا رہے ہیں وہ نہ تو صحت بخش ہے اور نہ اس کی جو مقدار ہے جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں وہ صحت بخش ہے۔ تو اس لیے وہ تنقید سے بچنے کے لیے ان لوگوں سے کہ جو ان کو جانتے ہیں ان سے دور رہ کر کھانا پسند کرتے ہیں۔ یہ لوگ اکثر اپنے من پسند خوراک کے بارے میں مسلسل سوچتے رہتے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے پسند کی خوراک حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ان کی جو اگلی جو نشست ہے بنج ایٹنگ کی، جس کا میں نے اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں بھی ذکر کیا۔ بنج ایٹنگ کا مطلب ایک ہی نشست میں بہت زیادہ کھانا، تو اس کے لیے یہ ایک انتظار میں رہتے ہیں، اس کی لگن میں رہتے ہیں اور اس خواہش میں رہتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ کب ان کے محبوب خوراک سے ان کی ملاقات ہوگی اور وہ اس کو کھائے پی سکیں گے۔ یہ افراد بہت تیزی سے کھاتے ہیں اور اسی لیے ان کا وزن بھی تیزی سے بڑھتا ہے۔ اگر آپ ایک عام آدمی کو ان کے ساتھ بٹھائیں تو جو خوراک اگر من پسند خوراک ہے، ساتھ میں 2 افراد بیٹھے ہوں یا 2 سے زیادہ، تو آپ یہ مشاہدہ کریں گے کہ جو خوراک کی لت میں مبتلا افراد ہیں وہ بہت تیزی سے کھا رہے ہیں اور اپنے حصے کا بھی کھا رہے ہیں، اپنی تیزی سے وہ ختم کر رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کے حصے میں سے بھی ان کو کچھ مل جائے۔ یہ اپنی خوراک کو، اپنے پسند کی خوراک کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، جیسے کہ ایک نشئی اپنے نشے کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو، مرنے مارنے کو تیار ہوتا ہے، اور کسی بھی قیمت پہ، پیسوں کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی قیمت پہ اپنی پسند کی خوراک حاصل کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ وہ جو خوراک ہے وہ مہنگی ہو سکتی ہے یا وہ تھوڑی
کامیاب ہو سکتی ہے، کمیاب ہو سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے جو کمیاب چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں، تو اس لیے وہ اپنی پسند کی خوراک کی چیز کے لیے کوئی بھی قیمت دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ اپنے پسند کی خوراک کھانے کے لیے اور اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے مختلف بہانے تلاش کرتے ہیں کہ اگر ہم نے فلاں خوراک استعمال نہ کی جو ہمارے پسند کی خوراک ہے، کھانے پینے کی جو چیز ہے، تو ہمیں صحت میں فلاں نقصان ہو جائے گا یا ہمیں فلاں کچھ ایسا ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے ان کے پاس بہت سے ایسے بہانے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایسے بھی کچھ سوچتے ہیں کہ جو ہمارے پسند کی خوراک ہے وہ ہمیں فلاں فائدہ پہنچا رہی ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور اپنے لاشعور میں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کا ادراک نہیں رکھتے۔ ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ کمپلسیو ایٹنگ کا شکار ہوتے ہیں، یعنی یہ مجبوراً اپنے پسند کی خوراک کھاتے ہیں۔ یعنی اگر ان کے سامنے اپنے پسند کی خوراک آ جائے یا جب اپنی پسند کی خوراک کا انتظام یہ کر چکے ہوتے ہیں تو پھر ان کا ذہن معوف ہو جاتا ہے اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ اپنی حد سے زیادہ کھا رہے ہیں، وہ چیزیں کھا رہے ہیں جو صحت بخش نہیں ہیں، جو مضر صحت ہیں۔ ان کا ذہن کچھ دیر کے لیے ایسے دھند میں گھر جاتا ہے اور وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جو کچھ وہ کھا رہے ہیں وہ ان کے لیے مفید نہیں ہے، اور جتنا وہ کھا رہے ہیں وہ بھی ان کے لیے مفید نہیں ہے۔ یہ ایک مجبوری کا شکار ہوتے ہیں اور مجبوراً وہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک نشئی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو نشے کی چیز ہے یہ میری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مجبور ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ بھی مجبور ہوتے ہیں کہ کب ان کے پسند کی جو خوراک ہے وہ ان کے سامنے لائی جائے اور یا اس کا وہ انتظام کریں اور ایک طرح سے جان چھڑائیں اس شدید خواہش سے کہ اس خوراک کو وہ جلد سے جلد کھائیں۔ یہ لوگ اکثر اپنی پسند کی خوراک کھاتے یا پیتے وقت مقدار کا تعین کرنا، مقدار کو سمجھنا بھول جاتے ہیں اور ایک ہی نشست میں بنج ایٹنگ کرتے ہوئے 5000 سے لے کر 15000 کیلوریز تک کھا جاتے ہیں یا پی جاتے ہیں، اور ان کو اس بات کا ادراک بھی نہیں رہتا۔ ان افراد میں اکثر کچھ خاص خوراکوں کی لت ہوتی ہے، جیسے کہ ہائی شوگر یا ہائی فیٹ یا ہائی سالٹ والی خوراکیں، یعنی کہ جن میں میٹھا زیادہ ہو، جن میں چربی زیادہ ہو، جو کہ زیادہ نمکین ہوں۔ تو یہ ساری یا ان میں سے کچھ خاص خوراکوں کے یہ لوگ بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں، عادی ہوتے ہیں، ان کی لت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ایسے افراد کے دماغ کے ایک خاص حصے نیوکلیس اکیومبنس میں ایک خاص چیز جس کو ڈیلٹا FOSB کہا جاتا ہے، اس کی جین ایکسپریشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور یہی تبدیلیاں دوسری لتوں میں مبتلا، دوسرے نشوں میں مبتلا افراد میں بھی دیکھی گئی ہیں، جیسے کہ اگر کوئی ہیروئن کا نشئی ہے یا کوئی الکحل کا، شراب کا عادی ہے۔ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان افراد کے دماغ میں وہی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی نشے میں مبتلا فرد کے دماغ میں دیکھی گئی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فوڈ ایڈکشن بذات خود ایک مرض ہے اور نشے کی ایک لت کی ایک قسم ہے۔ فوڈ ایڈکشن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کچھ دماغ کی ایسی چوٹیں ہیں جن کی وجہ سے انسان فوڈ ایڈکشن میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ چند ایسی دوائیں ہیں جو کہ انسان کو فوڈ ایڈکشن میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ چند ایسی موروثی بیماریاں ہیں جو کہ فوڈ ایڈکشن کا، خوراک کی لت کا باعث بن سکتی ہیں۔ کچھ ایسے ہارمونل امبیلنس ہیں، یعنی ہارمونز میں، جسم میں جو ہارمونز ہیں آپ کے، ان میں کچھ ایسی تبدیلیاں، ان میں کچھ گڑبڑ ہو جائے تو وہ بھی آپ کو فوڈ ایڈکشن میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ چند نفسیاتی امراض بھی فوڈ ایڈکشن کا باعث بن سکتے ہیں۔ فوڈ ایڈکشن کے مریضوں کی صحت پر مختلف قسم کے اثرات پڑتے ہیں۔ یہ لوگ اکثر موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، اسی پہ تو ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں میں ذیابیطس، بلند فشار خون، ہائی بلڈ پریشر اور گردوں کی بیماریاں، جگر کی بیماریاں، جوڑوں کے درد، ہڈیوں کی بیماریاں اور بہت سے نفسیاتی امراض عام ہیں۔ اس کے علاوہ
علاوہ یہ سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے افراد اکثر تھکن اور سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ اپنی فوڈ ایڈکشن کی وجہ سے اپنی معاشی، معاشرتی اور سماجی ذمہ داریاں پوری کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے یہ اکثر ہاضمے کی خرابی کا شکار ہوتے ہیں، اور اکثر ہاضمے میں مدد کرنے والی دواؤں یا ہاضمے کو درست کرنے والی دواؤں کا، معدے کی دوائیں جو ہیں ان کا استعمال کرتے رہتے ہیں، ڈاکٹر، طبیب، حکیم کی ہدایات کے بغیر بھی لگے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اکثر نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ان میں انزائٹی، ڈپریشن، انفیریورٹی کمپلیکس یعنی احساس کمتری اور امپلسو بیہیویئر، یہ چیزیں ان لوگوں میں عام ہیں۔ اس بیماری کا اوائل عمری میں ہی علاج کر دینا ضروری ہے۔ ٹین ایجز میں ہی اگر اس کا علاج ہو جائے تو اس کا فائدہ بڑھتی عمر میں زیادہ ملتا ہے۔ اس بات پہ تحقیق ہو چکی ہے کہ چونکہ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، اس کے لیے سائیکو تھیراپی ضروری ہے، لیکن اور بھی تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ان سائیکو تھیراپی سیشنز کا مسلسل اور بار بار دہرانا ضروری ہے تاکہ مریض جو ہیں وہ اس ادراک سے، اس دائرہ ادراک سے باہر نہ نکل سکیں کہ وہ خوراک کی لت میں یا کسی خاص خوراک کی لت میں مبتلا ہیں۔ ان کو مسلسل یہ بتاتے رہنا ضروری ہے اور ان کے ذہن میں یہ بات رکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ چند دوائیں بھی فوڈ ایڈکشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جن میں سر فہرست جو بنج ایٹنگ ڈس آرڈر کے لیے جو دوا استعمال ہوتی ہے لیسڈیکسیمفیٹامین، جو کہ بنج ایٹنگ ڈس آرڈر کے لیے لائسنس یافتہ ہے، وہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ چند ماہر نفسیات جو ہیں وہ SSRI جو اینٹی ڈپریسنٹس ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، بالخصوص فلوآکسیٹین کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نیوٹریشنل کاؤنسلنگ بھی ان لوگوں کے لیے ضروری ہے تاکہ ان کو بتایا جائے کہ جو خوراک وہ استعمال کر رہے ہیں، جو خوراک وہ کھا رہے ہیں، وہ ان کی صحت کے لیے جس مقدار میں وہ کھا رہے ہیں وہ مضر صحت ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کو خوراک کے مختلف اجزاء اور ان کے صحت پر اثرات کے بارے میں بھی مسلسل آگاہی دینا ضروری ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق امریکہ میں تقریباً 2.8% افراد اپنی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں اس بیماری میں مبتلا رہ چکے ہیں۔ میری ذاتی رائے کے مطابق ان افراد کی تعداد کہیں زیادہ ہے اور یہ کسی بھی معاشرے میں بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اپنی اگلی ویڈیو میں اس اپنی جو تھیوری ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گا۔ ایک انتہائی دلچسپ اقدام جو کہ آئرلینڈ میں جس کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے، وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شوگر ٹیکس لاگو کیا جائے، یعنی آپ نے خوراک کی کسی بھی چیز میں اگر آپ نے چینی ڈالی ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا، یعنی کہ ان چیزوں کی جو قیمت ہے وہ بڑھا دی جائے گی تاکہ جو لوگ شوگر ایڈکشن میں یعنی میٹھی چیزوں کے نشے میں مبتلا ہیں ان کے لیے ان چیزوں کو مہنگا کر دیا جائے تاکہ وہ بار بار سوچیں کہ جی یہ چیز تو پیسے ضائع کر رہی ہے۔ جس طرح کے مختلف ممالک میں سگریٹ نوشی کو اس طرح کافی حد تک کم کر دیا گیا ہے کہ سگریٹ پر بہت زیادہ تمباکو پہ اور سگریٹ پہ بہت زیادہ ٹیکس لاگو کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے سگریٹ نوشی میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ مستقبل قریب میں فوڈ ایڈکشن کو ایک بیماری کے طور پر مانا جائے گا اور اس کو ایک نفسیاتی بیماری کے طور پہ مانا جائے گا۔ وہ تمام افراد جو فوڈ ایڈکشن میں مبتلا ہیں اور انتہائی شدید موٹاپے کا شکار ہیں، ان کو میری اس ویڈیو میں نے جن نمایاں اور خاص علامات کا ذکر کیا جو کہ ان مریضوں میں پائی جاتی ہیں، وہ سب ان کو اپنی زندگی میں ملیں گی۔
اگر آپ اپنے ماضی پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو یہ ساری علامات اپنے اندر ملیں گی۔ مختلف اطباء کو اور جو میڈیکل سوسائٹیز ہیں اور سائیکیٹرک سوسائٹیز ہیں ان کو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ وہ فوڈ ایڈکشن کو ریکگنائز کریں بطور ایک نفسیاتی بیماری، تاکہ اس کے بارے میں تحقیق کی جا سکے اور تاکہ اس کے علاج کے بارے میں بھی کوئی جو ہے کوئی چیز دریافت یا ایجاد کی جا سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میری یہ ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔